اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 247 247۔ وقال لہم نبیہم، وقال اور کہا لہم انہیں، نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، قد بعث مقرر کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، طالوت کو، مالکن بادشاہ۔ وقال لہم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت مالکا، ان کے نبی نے فرمایا انہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ قالوا وہ بولے، انا کیسے، یکون ہو سکتا ہے، لہ الملک اس کے لیے بادشاہت، علینا ہم پر، ونحن اور ہم، احق زیادہ حقدار ہیں، بالملکی بادشاہت کے، منہم اس سے۔ قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، وہ بولے کیسے یہ ہم پر بادشاہت کر سکتا ہے، کیسے ہو سکتی ہے اس کی بادشاہت، ہم اس بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں۔ کیوں؟ وَلَمْ يُؤْتَ نہیں دیا گیا، سعتاً کوئی وسعت ان کو، من المال مال سے، وَلَمْ يُؤْتَ سعتاً من المال کیونکہ انہیں مال کی طرف سے کوئی وسعت نہیں، یعنی کہ وہ غریب ہیں۔ بادشاہت مالدار بندہ کرتا ہے، وہ تو غریب ہیں۔ قال تو اس نے کہا، یعنی کہ اس نبی نے فرمایا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، ہستفاؤ اسے چن لیا ہے طالوت کو، علیکم تمہارے اوپر۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے اوپر چن لیا ہے، یعنی کہ تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، مقرر کر دیا ہے۔ وزادہ اور اسے زیادہ دیا ہے، بسطتاً وسعت، نالج، فی العلم علم میں، والجسم اور جسم کی کشادگی میں۔ وزادہ بسطتاً فی العلم والجسم اور اسے زیادہ نوازا اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ اس کے پاس زیادہ نالج ہے علم کے بارے میں اور جسم کی کشادگی کے بارے میں، بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ علم ہے اس کے پاس۔ واللہ اور اللہ، یؤتی دیتا ہے، ملکہ اپنا ملک، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء اور اللہ جسے چاہتا ہے ملک کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ واللہ اور اللہ، واسع وسعت والا ہے، علیم اور جاننے والا ہے۔ وقال اور کہا، لہم انہیں، نبیہم ان کے نبی نے، اب ان کے نبی نے دوبارہ انہیں فرمایا، کہا، ان بے شک آیت نشانی ہے، ملکی ہی اس کی حکومت کی، ان یاتیکم التابوت، ان یاتیکم التابوت کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، کیونکہ بنی اسرائیل نے پوچھا تھا نا کہ اس کی بادشاہت کی، کہ وہاں پہ بادشاہت کرے گا، کیا نشانی ہے؟ تو اس نبی نے کہا کہ اس کے بادشاہ کی یہ نشانی ہوگی کہ وہ، اس کے پاس ایک تابوت ہوگا تمہارے لیے، ایک تابوت لکڑی کا، شمشاد کی لکڑی سے بنا۔ اب کیا ہوگا اس میں؟ فیہ اس میں، سکینتم تمہارے لیے تسکین کا سامان ہوگا، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، دل کا چین ہوگا، وبقیۃ اور بچی ہوئی، مما اس سے جو، ترکا چھوڑا ہوگا، آل موسیٰ آل موسیٰ نے، وآل ہارون اور آل ہارون نے۔ فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون اور اس صندوق میں تمہارے لیے دل کا چین کا سامان ہوگا، سکون ہوگا تمہارے لیے، جو بچی ہوئی چیزیں جو چھوڑی تھی آل موسیٰ اور آل ہارون نے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے، نالین شریفین ہوں گے اس میں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کے عصا مبارک اور امامہ ہوگا۔ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پہ نازل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بنی اسرائیل کے لیے بڑی تسکین کا باعث تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسیٰ و آل ہارون۔ اور ان کے نبی نے انہیں بتایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے اوپر بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ بولے یہ کیسے وہ ہم پر بادشاہت کر سکتا ہے، ہم اس بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں، وہ تو بہت غریب ہے اور جو بادشاہ ہوتا ہے وہ تو بہت مالدار ہوتا ہے، اس لیے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ تو اس نبی نے دوبارہ انہیں کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر چنا ہے اور تمہارے سے زیادہ اور بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ تعلیم علم اس کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شک جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، اور وہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہمیں نشانی بتا دیں، کیا نشانی ہوگی بادشاہت کی اس کی؟ تو پھر اس نبی نے دوبارہ کہا کہ بھئی اس کے بادشاہت کی یہ نشانی ہوگی تمہارے لیے کہ وہ ایک تابوت ہوگا اس کے پاس تمہارے لیے، اور اس تابوت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارا دل کا چین ہوگا، سکون ہوگا جب تم اسے دیکھو گے، کیونکہ اس میں بچی ہوئی چیزیں ہیں آل موسیٰ کی طرف سے اور آل ہارون کی طرف سے۔ صدق اللہ العظیم۔